الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ان المتقین بلا شبہ پرہیزگار لوگ، متقی گناہوں سے بچنے والے، ان المتقین بلا شبہ پرہیزگار لوگ، فی جنات باغوں میں، وعیون اور چشموں میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، جنات باغوں میں۔ جنت کے کتنے درجے ہیں؟ درجے کتنے ہیں؟ 100۔ دروازے کتنے ہیں؟ 8۔ ٹھیک ہے جی، وعیون اور چشموں میں ہوں گے۔ قرآن مجید میں کہیں یہ بھی ہے کہ ان المتقین فی جنات و نہر، یا عیون ہے و نہر ہے۔ ٹھیک ہے، چشمے، سلسبیل کا چشمہ، کافور کا چشمہ، زنجبیل کا چشمہ، یہ سورۃ دار میں ہے تینوں۔ اور من تسنیم ومزاجہ من تسنیم، سورۃ المطففین۔ تو یہ ساری کیا ہیں؟ چشمے ہوں گے۔ باقی وہ دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، وہ ساری سورہ محمد میں تفصیل ہے۔ ادخلوها، ان میں داخل ہو جاؤ، بسلام، سلامتی کے ساتھ، آمینین، امن کے ساتھ، یعنی کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے داخل ہوں گے۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم طبتم، سلامتی ہو، تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ اچھا ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سورۃ یاسین۔ اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے بھی کیا ہوگی؟ سلامتی ہو۔ ونزعنا، اور ہم نکال دیں گے، ما فی، جو کچھ، صدورہم، سینوں میں ہے ان کے، من غل، کینہ، اخواناً، جب ہم کینہ نکال دیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ بھائی بھائی، علی سرر متقابلین، سرر کہتے ہیں تختوں پر، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہاں پر کیا ہے؟ ونزعنا، ہم کھینچ نکالیں گے، اکھیڑ لیں گے۔ مطلب یہ کہ کینہ ایسی چیز ہے کہ دلوں کے اندر کیا ہے؟ جڑ کی ہوئی ہے، ہم نکال دیں گے۔ یعنی جنت میں داخلے سے پہلے ہم کیا کر دیں گے؟ یہ نکال دیں گے۔ اور ایک حدیث وہ بھی آتی ہے، غالباً سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مومن بندے یا ایمان والے یا مسلمان دوزخ سے نکالے جائیں گے تو ان کو جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر کھڑایا جائے گا اور ان کو سے قصاص لیا جائے گا، جو ادلا بدلا ہوگا، پھر ان کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو جنت سے پہلے کیا ہو جائیں گے؟ ان سے کینہ، یہ بغض، کدورت نکال دی جائے گی۔ پھر یہ جنت کے اندر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ دل بدلتے ہیں تو آنکھیں بھی بدلتی ہیں۔ میرا دل کسی کے ساتھ نہیں لگ رہا تو میں آنکھیں بھی پھیر دیتا ہوں۔ نہیں، یہی بات سمجھ میں؟ یہ آمنے سامنے بھائی بھائی بن کے کیوں بیٹھیں گے؟ اب کدورت ہی نہیں ہے، نفرت ہی نہیں ہے، وہ بغض ہی نہیں ہے۔ جب دل میں کسی کے خلاف کوئی بغض ہو، کینہ ہو، عداوت ہو، ہم دیکھتے ہیں، ذرا اپنے مشاہدہ کریں، ہم آنکھیں پھیر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہماری ان سے نہیں بنتی۔ جن سے بنتی ہے وہ دروازے سے آ رہا ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دل بدلتے ہیں، آنکھیں بھی بدلتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خراج ہم نکال دیں گے، ونزعنا، ہم اکھیڑیں گے۔ یعنی یہ بیماری دلوں میں جڑ کر جاتی ہے۔ یہ ساری جنتی ہیں جی، جنتی ہیں یہ، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، آپ کے سامنے ساری چیزیں۔ اچھا، لا یمسہم، نہ چھوئے گی انہیں، فیہا، اس میں، کن کو؟ جنتیوں کو، ناصابن، کوئی تکلیف، ان کو جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور دنیا میں تکلیف ہی تکلیف ہے۔ میں پڑھ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بلد میں فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ،
اے انسان ہم نے تیری تخلیق ہی مشقتوں میں کی ہے. مشقتیں نہیں ہیں. مزدور جسمانی مشقت، ملازم والا ذہنی مشقت، دکاندار ذہنی مشقت، کارخانے والا وہ ملازموں کی ساری ٹینشن ہے. الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. کیا مانا سنتے ہیں نا جی؟ نہیں، قید خانہ. قیدی اس کی کوٹری میں ایک باؤنڈری آتی ہے اور مومن بھی اسی باؤنڈری کے یہ حلال ہے یہ حرام ہے. قید خانہ باؤنڈری ہے، قیدی کے لیے باؤنڈری ہے نا. یہ کوٹری اسی میں پڑا رہا ہے. مسلمان مومن کے لیے کیا ہے؟ ہر طرف پابندی ہے. بھائی حد ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اسے آگے نہیں جانا. تو جنت میں کیا ہے؟ اب تھکاوٹ نہیں ہے. دنیا میں ساری دار المحن، یہ مشقت کا گھر ہے. کوئی کہے جو میں ادھر پرسکون ہوں گا، نہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ مشقت مختلف نوعیت کی ہے. جس کو اللہ نے سائیکل دیا وہ موٹر سائیکل والے کو دیکھتا ہے یار یہ ہونا چاہیے، اب سیڑھی مل گئی اب بڑا ہونا چاہیے، یعنی اسی ٹینشن میں لگا ہوا ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، سورۃ الانشقاق. اور یہ آیت اس کا ترجمہ اٹھا کے پڑھنا. سورۃ الانشقاق 30واں پارہ سورہ مطففین کے بعد آتی ہے آیت نمبر 6. اے انسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، تو مشقت اٹھاتے اٹھاتے اپنے رب سے جا ملے گا. یہ دوڑ کیا ہے؟ ہم مشقت نہیں کر رہے. یہ ریڑی والا کیا کر رہا ہے بیچارہ؟ کیوں بیٹھا ہوا ہے 11 بجے تک؟ بچوں کے لیے مشقت کر رہا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ انسان ادھر تو مشقت ہے، اس مشقت کے ساتھ ساتھ ذرا آخرت کی بھی فکر کرنا. یہ نہ ہو ادھر مشقت کرتے کرتے پھر آگے آئے تو پھر مشقتیں ہوں. آج ہر انسان کہتا ہے یار ان ٹینشن سے اچھا تھا ہم چلے جائیں. مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ وہ جانور ہے، وہ مر جاتا ہے ختم، اسے حساب و کتاب نہیں ہے، ختم. ہل چلاتے چلاتے اس کو لوگ استعمال کرتے کرتے ذبح کر دو، کھا کے ختم. اب آگے تو مشقت نہیں ہے، لیکن انسان مشقتیں اٹھاتے اٹھاتے پھر تو آئے گا ہمارے سامنے. لیکن خیال کرنا صرف دنیا کی مشقت تم نے نہیں پالنی. یہ بھی تو زہرن گرم بستر چھوڑنا بھی تو مشقت ہے جی، نہیں ہے؟ نماز کی طرف آنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جھنجھوڑ رہا ہے. انسان تیری تخلیق مشقت ہے، نوعیت مختلف ہے. کوئی کسی کو جسمانی ہے، کسی کو ذہنی ہے. اچھا ہم اس مراحل کو دیکھیں، بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا. اس میں کہاں ہے؟ بچپن میں پتہ نہیں، اچھا لڑکپن میں پتہ نہیں، جوانی ویسے پتہ نہیں، بڑھاپا دنیا سمجھ آنے لگتی ہے، چلو جی دنیا سے چلو ٹائم وقت ختم ہو گیا. کہاں ہے؟ بر لا یمسہم فیہا نصب، نہیں پہنچے گی ان کو، جنتیوں کو جنت کے اندر کوئی تھکاوٹ. وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آواز دینے والا آواز دے گا، اے جنتیوں صحت مند رہو گے، بیماری نہیں. وہ دنیا میں تھی. جوان رہو گے، بڑھاپا نہیں. دنیا میں جوانی آئی تھی، پھر بڑھاپے کے تھپیڑے بھی ہم نے کھائے تھے. آج یہاں ہمیشہ رہو گے، کوئی تمہیں نکالنے والا نہیں ہے. تو وما ہم منہا بمخرجین، اور وہ وہاں سے نکالے بھی نہیں جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے فرمایا کہ خدیجہ کو خوشخبری دے دو اس جنت کی جس کے اندر گھر موتیوں سے بنے ہوئے ہیں، جس کے اندر کوئی تھکاوٹ یا تھکان نہیں.
अल्लाहुम्मा इजअलना मिनहुम। अल्लाह तबारक व तआला हमारा ठिकाना जन्नत बनाए। आगे देखें, नब्बी इबादी, खबर दे दो मेरे बंदों को। पीछे हमने जो सबक पढ़ा उससे पीछे क्या था? जहन्नम। अब क्या है? वो थी तरहीब, डरावा, बच जाओ उस जहन्नम से जिसके 7 दरवाजे हैं, जला के रख देगी, चमड़ी उधेड़ देगी, इतनी मुश्किल है सारी। अब क्या है? तरगीब, जन्नत, दोनों चीजें, जहन्नम भी और जन्नत भी। अब तरगीब है, देखो वो जन्नत जिसमें सलामी सलामती होगी, कोई थकावट नहीं होगी, कोई निकालने वाला नहीं होगा, हमेशा जवान रहोगे, नेमतें तुम्हारे सामने होंगी। नबी इबादी, मेरे बंदों को, मेरे बंदों को। नबी ऐ प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खबर दे दीजिए, बता दीजिए, इबादी मेरे बंदों को, अन्नी मेरे बंदों को। गुनहगार भी उसी का बंदा है। अल्लाह कह रहा मेरा बंदा है। वो अल्लाह को अल्लाह नहीं समझ रहा ना, अल्लाह कह रहा मेरा बंदा है। अन्नी, बेशक मैं, अनल गफूरुर रहीम, बख्शने वाला और रहम करने वाला हूं। जिक्र हो रहा था जहन्नम का, उसके साथ जिक्र हो गया जन्नत का। आगे अल्लाह ने फरमाया ये रहमत कहां से आ गई? देखो दोनों रास्ते बता दिए, जहन्नम भी है, जन्नत भी है। अब गुनाहों के ढेर लेके आए, शौक पैदा हो गया, जन्नत है, माफी मांगना चाहता है, गफूरुर रहीम हूं, गफूरुर रहीम हूं, बख्श दूंगा। आ गया ना, गिर गया ना, गफूरुर रहीम हूं, यही है ना। आगे देखें, व अन्ना अजाबी, बेशक मेरा अजाब, हुवल अजाबुल अलीम, बड़ा दर्दनाक है। अगर नहीं आएगा ना, जहन्नम रखी हुई है और मेरा अजाब भी बड़ा दर्दनाक है। एक चीज। दूसरी बात, बंदा आमाल के मुताबिक जन्नत में नहीं जाएगा, अल्लाह की रहमत से जाएगा। ठीक है जी। फिर देखें, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नाति व उयून, परहेजगार यकीनन बागों और चश्मों में रहेंगे। उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, कहा जाएगा तुम इसमें अमन और सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। वनज़ाना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख़वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन, हम उनके सीनों से जो कुछ कीना होगा निकाल देंगे, भाइयों की तरह एक दूसरे के सामने तख्तों पर बैठे होंगे। ला यमस्सुहुम फीहा नसबुन वमा हुम मिन्हा बिमुखरजीन, वहां उनको ना कोई तकलीफ होगी, ना वो वहां से निकाले जाएंगे। नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों को बता दें कि मैं ही बख्शने वाला और रहम करने वाला हूं। व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, यकीनन मेरा अज़ाब भी दर्दनाक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।